سبھی بھائیوں اور بہنوں کو محمد خورشید خان کا آداب۔ بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو جس دلچسپی اور لگن سے دیکھے، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک دوسرا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے اردو کے ترقی پسند مشہور غزل گو شاعر اور نغمہ نگار مجروح سلطان پوری۔ آج ہم مجروح سلطان پوری کے حیات اور ادبی کارناموں کا مختصر تعارف کرائیں گے۔ مجروح سلطان پوری اردو کے ترقی پسند غزل گو شاعر تھے۔ مجروح سے پہلے ترقی پسند تحریک نے غزل کو ایک روایتی اور قدامت پسند صنف قرار دیا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس صنف میں ترقی پسند نظریات کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مجروح بمبئی پہنچنے کے بعد انجمن ترقی پسند مصنفین سے وابستہ ہوئے، اور انہوں نے اپنی غزلیہ شاعری سے یہ ثابت کیا کہ غزل رجعت پسند صنف سخن نہیں، اس صنف میں بھی سیاسی خیالات اور انقلابی جذبات کو پیش کرنے کی گنجائش ہے۔ مجروح نے اردو غزل کو ایک نیا رنگ و آہنگ بخشا۔ اردو کے ممتاز ترقی پسند شاعر مجروح سلطان پوری کا اصل نام اسرار حسن خاں تھا۔ وہ 1921 میں سلطان پور یوپی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پولیس کے محکمے میں ملازم تھے۔ والد سرکاری ملازم ضرور تھے، لیکن ان کے اندر وطن دوستی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ 1921 میں رونما ہونے والی خلافت تحریک سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے کو انگریزی تعلیم نہیں دلوائیں گے۔ چنانچہ مجروح کی ابتدائی تعلیم گھر میں اردو، عربی اور فارسی سے ہوئی۔ 1928 میں والد کا تبادلہ ٹانڈہ ضلع فیض آباد یوپی میں ہو گیا۔ وہاں مجروح کا داخلہ ایک مدرسے میں کرایا گیا تاکہ درس نظامیہ کی تکمیل مکمل ہو سکے۔ اس کے بعد مجروح لکھنؤ آ گئے۔ انہوں نے طبیہ کالج میں داخلہ لیا اور 2 سال میں طب کی تعلیم مکمل کر لی۔ یہاں مجروح نے اپنی ذہانت کا ثبوت پیش کیا اور اپنے بزرگوں اور استادوں کو متاثر کیا۔ اسی زمانے میں شعر و شاعری کا بھی شوق ہوا، اور ابتدائی میں مزاحیہ رنگ کے شعر کہنے لگے جو پسند کیے گئے اور وہ مشاعروں میں بلائے جانے لگے۔ حکمت کی سند پانے کے بعد وہ واپس ٹانڈہ آئے اور باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ حکمت اور شاعری دونوں پروان چڑھنے لگے۔ مجروح سلطان پوری کی رشید احمد صدیقی سے ملاقات۔ سلطان پور میں کوئی اچھا کتب خانہ نہیں تھا، اس لیے رشید صاحب نے مجروح کو علی گڑھ بلوایا۔ رشید صاحب کے ساتھ علی گڑھ میں 3 سال قیام رہا، جو مجروح کی ذاتی اور تخلیقی دنیا میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ خود مجروح کہتے ہیں، مجھے رشید صاحب کے یہاں علی گڑھ میں 3 سال قیام کا موقع ملا۔ رشید صاحب کے گھر آنے والوں میں معین احسن جذبی، ڈاکٹر ذاکر حسین، حسرت موہانی اور مجیب صاحب اور عابد حسین وغیرہ تھے، جو اکثر میرا کلام سنتے تھے۔ اس وقت تک میں شاعروں میں چھا چکا تھا۔ میری اچھی غزلیں زیادہ تر علی گڑھ کے زمانے کی ہیں۔ ندیم صدیقی انٹرویو چراغ مجروح سلطان پوری نمبر صفحہ 405 دیکھیے۔ 1945 میں جگر مرادآبادی کے ساتھ پہلی بار ممبئی گئے، ایک مشاعرے میں شریک ہوئے۔ یہ مشاعرہ اقبال ڈے کے موقع پر پنجاب مسلم ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد ہوا تھا۔ مشہور فلم ساز AR کاردار سے ملاقات اقبال ڈے کے مشاعرے میں ہوئی۔ وہ مجروح کے کلام اور انداز سے بے حد متاثر ہوئے۔ ان دنوں AR کاردار اپنی فلم شاہجہاں بنا رہے تھے۔ کاردار نے مجروح سلطان پوری کو نغمہ نگار کی حیثیت سے ملازم رکھ لیا۔ اس فلم کا نغمہ غم دیے مستقل اتنا نازک ہے دل، یہ نہ جانا ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ، جو بہت ہٹ ہوا، جس کی وجہ سے انہیں فلمیں ملنے لگیں اور ایک مشہور نغمہ نگار کی حیثیت سے عوام کے دلوں کو موہ لیا۔
اور آخر عمر تک وہ ممبئی میں رہے۔ مجروح کا سب سے پہلا شعری مجموعہ غزل نام سے منظر عام پر آیا، جس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ ان کا دوسرا مجموعہ نہ آنے کی وجہ ان کی کم گوئی اور فلمی مصروفیات کہی جاتی رہی ہیں، اور یہ سچ بھی ہے۔ تاہم ایک عرصے دراز کے بعد مشعل جاں 1981 میں مجموعہ شائع ہوا۔ اس وقت تک مجروح نہ صرف ترقی پسند غزل گو بلکہ اردو غزل اور کلاسیکی غزل کے آخری شاعر کی حیثیت سے تاریخ کا روشن باب بن چکے تھے۔ مجروح سلطان پوری کا انتقال 24 مئی 2000 کو اردو کے مشہور ترقی پسند شاعر مجروح سلطان پوری کا انتقال ممبئی میں ہوا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا عنوان مجروح سلطان پوری۔ آپ کو یہ کیسا لگا، اس کے لیے مجھے آپ ضرور سبسکرائب کریں، اس کے لیے میں آپ کا ممنون رہوں گا۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔